سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس آیت مبارکہ میں احاط کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہر طرح سے آگاہ ہونا، دیوار کی دوسری جانب کے بارے میں جاننا۔ احاطہ اردو زبان میں چار دیواری کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لفظ سے حائطن بھی بنا ہے، جو کہ باغ کے ارد گرد کھینچی جانے والی چار دیواری کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں چاروں سمتیں جو ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں۔ کسی چیز کا فل ویو ہو جانا، یہ اس لفظ کے اندر تاثر ہے۔ انسان اس معاملے میں بہت ہی ناقص ہے، اس لیے کہ وہ صرف ظاہر کو دیکھ سکتا ہے، اس کے پیچھے کی پکچر کو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہوتے کہ ہماری اولادوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، سامنے والا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا جذبات رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر کو نہیں بلکہ دیوار کے پیچھے دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ شے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور شے جو ہے وہ معمولی ذرے کو کہا جاتا ہے۔ یہ بارہا مرتبہ قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو تصور ملتا ہے کہ ایک ہوتا ہے میکرو چیز کا ہونا، ایک ہوتا ہے مائکرو چیز کا ہونا، کسی چیز کا بڑا ویو رکھنا اور کسی چیز کا معمولی سا ویو رکھنا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو دونوں طرح کے ویو رکھتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک مالک ہوتا ہے اور ایک ملک ہوتا ہے، تو گویا کہ مالک تو وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی مالک ہوتا ہے، اور ملک تو وہ ہوتا ہے جو کسی بہت بڑی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سیم ٹائم جو ہے وہ ملک بھی ہیں اور مالک بھی ہیں، اس لیے کہ جو ملک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی چیزوں کو تو جانتا ہے مگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ادراک نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں بڑی چیزوں کو تو جانتا ہوں لیکن چھوٹی چیزیں مجھ سے مخفی ہیں۔ تو اللہ نے مالک یوم الدین اسی لیے فرمایا تھا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی حساب لیا جائے گا اور ان کا بھی سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ شے کا ذکر کرنے کے بعد اگلے حصے میں اللہ پاک فرماتے ہیں واسیہ کرسی ہو السماوات والارض۔ اب یہاں پہ ایک دم جو ہے چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی طرف آیا گیا ہے کہ پھر اب زمین اور آسمان کی بادشاہت کا ذکر آ گیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں ہے واسیہ کرسی ہو السماوات والارض۔ واسیہ وسعت لفظ کے ساتھ ہے کہ بڑی وسعت کے ساتھ اس کی کرسی نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ یہاں پہ واسیہ کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ماضی کے صیغے میں ایک طرح کا یقین ہوتا ہے، مضارع کے صیغے میں وہ کنفرمیشن نہیں ہوتی جو کہ ماضی کے صیغے میں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس کی کرسی نے جو زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، یہ ایک یقینی بات ہے اور یہ امر ہو چکا ہے۔ پھر کرسیہ کا لفظ آتا ہے جس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ کاف را سین ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا جمع کرنا۔ کراس کاغذوں کے بنڈل یا فائل کو بھی کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کی بنیاد اور اساس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ پھر وہ کرسی کیا ہے کہ جس پہ پوری دنیا کا انحصار ہے، اور وہ کرسی جس نے زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اس کی وسعت کو ہم نہیں جان سکتے۔ یہ وہ آیات ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے کہ جن کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ حدیث مبارکہ میں جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ پوری دنیا اس کرسی کے سامنے اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ ساری کرسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے کہ بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو، اور پھر وہ عرش کیا ہے تو اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر وہ عرش اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، لہٰذا کرسی کی حقیقت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے والا یعودو حفظہما، کہ ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ یعود اس قسم کی تھکن کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی کیئر کرتے ہیں، اس کو مینٹین رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو اس چیز کی مینٹیننس سے، خیال رکھنے سے، یا اس چیز کی ذمہ داری سے جو تھکن محسوس ہوتی ہے اس کو یعود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک تو یہاں پہ زمین اور آسمانوں کے نظام کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ان کے اندر کتنی دنیائیں آباد ہیں وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ لہٰذا انسانی سوچ میں یہی آتا ہے کہ جس انسان کا سسٹم جتنا بڑا ہوتا ہے، کاروبار جتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے، خاندان جتنا بڑا ہوتا ہے، تو وہ ان تمام چیزوں کو مینٹین کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے کہ کتنی ذمہ داریاں، کتنے حقوق، کتنے کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر اس خوبصورت آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک کے جو دو خوبصورت اسما بیان کیے گئے ہیں وہ علی اور عظیم کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ علی اعلیٰ سے ہے، کسی چیز کا بلند ہونا، اعلیٰ ہونا، اور عظیم جو ہے وہ عظمت کے ساتھ ہے، کسی چیز کا اپنی عظمت کے لحاظ سے بہت بڑا ہونا۔ تو بعض اہل علم نے فرمایا کہ آیت الکرسی کا آغاز الحی القیوم کے ساتھ ہو رہا تھا، تو یہ دو صفات ایسی ہیں کہ جن کے اندر محبت، حفاظت اور کیئر نظر آ رہی تھی، اور العلی اور العظیم میں ایک طرح کا جلال اور ایک طرح کا روب ہے۔ تو گویا کہ اس پوری آیت مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو محبت اور ادب کے تعلق کو بیلنس کیا گیا ہے۔
پھر اہل علم جو ہیں وہ آیت الکرسی میں تمام جو آنے والے الفاظ ہیں ان کا آپس میں ایک ربط بیان کرتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا وہو العلی العظیم کے ساتھ ربط ہے کہ دونوں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کیا گیا ہے، اور دو اسماء ایسے ہیں کہ جو کہ محبت پہ دلالت کرتے ہیں، اور دو اسماء ایسے ہیں جو کہ جلال کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کا تعلق جو ہے ولا یعود حفظہما کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میں مخلوق سے تعلق کی بات ہو رہی ہے، ولا یعود حفظہما میں زمین اور آسمان کے سارے نظام کی بات ہو رہی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا تعلق جو ہے واسع کرسیہ السماوات والارض کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو گویا کہ لہ ما فی السماوات والارض میں مالک کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اور واسع کرسیہ السماوات والارض میں ملک کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کا تعلق جو ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ صرف درمیان میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو کہ مستثنا ہو جاتی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی آیت، کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس نے ماضی اور مستقبل کو گھیرا ہوا ہے اس کو مستثنا کر دیا گیا ہے۔ باقی تمام آیت الکرسی کے الفاظ کا آپس میں ایک کمبینیشن یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ آیت الکرسی کا ذکر کرنا اگر اس کا سابقہ آیات کے ساتھ ربط دیکھا جائے تو سابقہ آیات میں جالوت اور طالوت کے لشکر کی بات کی گئی تھی، ایک چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جانا وہ بات کی گئی تھی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کو جان بھی دینی پڑتی ہے۔ ومن یقرض اللہ قرضا حسنا کی بات کی گئی تھی کہ اپنا مال بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جس ہستی جس ذات کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس ذات کا تعارف جو ہے وہ آیت الکرسی میں بتایا گیا ہے کہ ہم جس ذات کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں تو گویا کہ وہ ذات تو اپنی ذات میں الحیات ہے، یعنی کہ حیات دینے والی ہے، زندگی دینے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان موت کو قبول کرتا ہے، جہاد میں اپنی جان دیتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ تو شہید ہے، اور شہید جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے اپنی جان دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جان کو حیات نصیب فرما دیتے ہیں، شہادت کی صورت میں اس کو ایک نئی زندگی نصیب فرما دیتے ہیں۔ پھر ہم اپنا مال جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ذات جو کہ ہر وقت ہمارے ساتھ قیوم کی حیثیت سے ہے، تو گویا کہ اپنا مال اس ہستی کو دینا، اس ذات کو دینا ہوتا ہے۔ پھر آیت الکرسی میں کچھ صفات کا ذکر کیا گیا ہے، تو صفات کے ضمن میں بھی ایک نقطہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تو جانا نہیں جا سکتا کہ ان کی کیا وسعت ہے، لیکن اگر وہ صفات انسان کے اندر نظر آتی ہیں تو وہ محدود ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ کسی حد تک کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو کہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ انسان کی صفات جو ہوتی ہیں ان کی کوئی ابتدا بھی ہوتی ہے اور ان کی ایک انتہا بھی ہوتی ہے، جبکہ اللہ پاک کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں نہ ان کی ابتدا کو جانا جا سکتا ہے نہ ان کی انتہا کو جانا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سمیع ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، بصیر ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے سننے میں اور دیکھنے میں اور اللہ تعالیٰ کے سننے میں اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پھر ہمیں قرآن پاک میں دو طرح کی آیات نظر آتی ہیں، مکی آیات نظر آتی ہیں اور مدنی آیات نظر آتی ہیں۔ بعض اہل علم بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے مدنی اور مکی آیات کا فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے دریا ہوتے ہیں، ایک پہاڑی دریا ہوتے ہیں، وہ زیادہ پھیلے ہوئے نہیں ہوتے، وسیع نہیں ہوتے، مگر گہرے زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں شور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ ہم میدانی دریاؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ پھیلے ہوئے بہت زیادہ ہوتے ہیں، گہرائی ان میں کم ہوتی ہے، مگر وہ خاموش دریا ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں اسی طرح جو مکی آیات ہوتی ہیں وہ مختصر آیات ہوتی ہیں مگر ان کے مفہوم بہت گہرے ہوتے ہیں، ان میں ایمان کی، آخرت کی بات کی جاتی ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا بڑا جلالی انداز اور دعوتی انداز نظر آتا ہے۔ جبکہ مدنی آیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ طویل ہوتی ہیں، لمبی لمبی آیات ہوتی ہیں، اور ان آیات کے اندر وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے، احکام بیان کیے جاتے ہیں تو ان احکام کے اندر بہت زیادہ وسعت کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت میں جو ہے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں، اور درمیان میں آیت الکرسی کا آ جانا جس کا مزاج جو ہے وہ مکی ہے، تو یہ مناسبت بیان کی جاتی ہے کہ اکثر قرآن پاک میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ احکام کو بیان کرتے ہیں وہاں درمیان میں ضرور ایمان کا اور تقویٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انسان کے اندر ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، وہی احکام کے اوپر عمل بھی کرے گا۔ لہٰذا آیت الکرسی سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں ہمیں سارے احکام نظر آتے ہیں، آیت الکرسی کے بعد بھی ہمیں سارے احکام نظر آتے ہیں، اور درمیان میں جو ہے آیت الکرسی بالکل ایمانیات کے اوپر بات کر رہی ہے، تو گویا کہ احکام کو اور ایمان کو آپس میں یہاں پہ جوڑا گیا ہے۔
لہٰذا بقرہ میں جتنے بھی احکام آیت الکرسی سے پہلے بیان کیے گئے ہیں اور بعد میں بیان کیے گئے ہیں وہ کس ذات کی طرف سے آئے ہیں، تو اس ذات کا تعارف جو ہے وہ آیت الکرسی میں کرایا گیا ہے۔ جو اس ذات کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اس کا تعارف حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر اس ہستی کے احکام کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔